سب سے پہلے تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ بھی عاشقان الہی اور عاشقان رسول میں سے تھے، اور سعید ابن جبیر ان تابعین میں سے ہے جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر لی تھی۔ یہ گریہ و بکا کرتے کرتے ان کی بینائی ختم ہو گئی، ایسے عاشق عارف لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کس قدر اپنی محبت سے نوازا ہے اور کس قدر اپنی قربت سے نوازا ہے۔ جی باری تعالیٰ معلوم۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اس سے بھی زیادہ میں محبت کروں، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جتنی اب کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت کروں، اور جتنا تجھے اب اپنی قربت سے نوازا ہے اس سے زیادہ قریب تر کر لوں۔ تو فرمایا چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ قرب اور محبت پاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر، کثرت سے درود و سلام پڑھا کر۔ اس کو امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں روایت کیا، اس کو امام سخاوی نے القول البدیع میں روایت کیا، اس کو امام ابو القاسم التیمی نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا، اور حضرت سیدنا کعب الاحبار تابعی ان سے بھی روایت کیا اس کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قول۔ دوسرا جسے امام سخاوی روایت کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بڑا گنہگار تھا، فوت ہو گیا۔ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، فوت ہو گیا۔ اتنا گنہگار تھا کہ لوگوں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، اس کو کفن اور غسل بھی نہیں دیا، کفن بھی نہیں دیا، ایسے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ اندازہ کریں اس کے کفن دفن کا بھی اہتمام نہیں کیا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ اس بندے کے پاس، اس محلے میں چلا جا، وہاں ایک بندہ فوت ہو گیا اس نام کا، اس کو تو غسل دے اور اس پر نماز جنازہ پڑھ، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ جا کے اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ جا تو اس کو غسل بھی دے اور اس پر نماز بھی پڑھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ اس کو کس عمل کے باعث بخش دیا ہے، کس عمل کے باعث بخش دیا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی کے ذریعے فرمایا، اے موسیٰ اس عمل کے باعث کہ یہ بندہ بے شک جتنا گناہگار تھا، مگر جب بھی میری کتاب جو میں نے تم پہ نازل کی تورات کھولتا تھا تلاوت کے لیے، تورات، اور تورات میں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، اس کو چومتا، اس کا نام آتا تو حضور پہ درود پڑھتا تھا، جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا، اور کبھی اس آیت سے گزرتا نہیں تھا حضور میرے محبوب کے نام پر درود و سلام کے بغیر۔ بس اس عمل کے سبب میں نے اس کو بخش دیا اور سعادت یہ دی کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا، جا اس کو غسل بھی دے اور جنازہ بھی پڑھا۔ اس کو امام ابو محمد جبر نے بھی روایت کیا۔ پھر امام مجد الدین، یہ صاحب القاموس الصلات والبشر میں امام مجد الدین روایت کرتے ہیں جو صاحب قاموس ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بات جو میں کر چکا، امام جعفر الصادق نے فرمایا جب جمعرات کو عصر کا وقت ہوتا ہے، ہر جمعرات کو عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں فوج در فوج خاص ملائکہ کو زمین پہ بھیج دیتا ہے، ان کے ہاتھ میں چاندی کے دفتر ہوتے ہیں، کتابیں، رجسٹر چاندی کے،
اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے رجسٹر اور سونے کے قلم، اور وہ ملائکہ عصر کی، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے غروب شمس تک رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس دوران میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھے تم ان کے نام لکھ لکھ کر مجھے بھی اور میرے محبوب کو بھی پیش کرتے رہو۔ یہ سیدنا امام جعفر الصادق نے اس کو روایت کیا۔ اب جو امام سخاوی کے حوالے سے جو ایک واقعات ہیں، تین، وہ بہت اہم ہیں۔ اس کو جو واقعہ سنا رہا ہوں، اس کو امام سخاوی حدیث اور اصول الحدیث کے امام ہیں، فتح المغیث اصول حدیث میں معتمد کتاب ہے، متن ہے، وہ جلیل القدر امام حدیث کے جنہوں نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو امام سفیان ثوری نے بیان کیا، ذاتی واقعہ، اور امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود میں نے حج کے دوران حجاج میں، حاجیوں میں ایک شخص کو دیکھا جو حج پر آیا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہر وقت وہ صرف درود و سلام ہی پڑھتا تھا، طواف کے دوران، سعی صفا مروہ کے دوران، عرفات میں، مینا میں، جہاں گیا دوران حج ہر قدم پر جہاں دیکھا وہ درود پاک ہی پڑھتا تھا۔ میں نے اس کو کہا، اے شخص، یہ مقام اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، تکبیر کا ہے، تحلیل کا ہے، تسبیح کا ہے، اب یہ جگہ خاص اللہ کے ذکر کی ہے، تسبیح کی ہے، تحلیل کی ہے، تکبیر کی ہے، تلبیہ کی ہے، تم ہر جگہ صرف درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، اس شخص نے مجھے کہا جواب میں کہ حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا سبب بتا دوں کہ میں اپنے حج پر نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں تھا، ابھی نکلا نہیں تھا، تو میرے بھائی کی وفات ہو گئی، میرے بھائی کی موت واقع ہو گئی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اپنے اعمال کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں بڑا پریشان بھی ہوا اور شرمندہ سا بھی ہوا اور بہت دکھی ہوا، اور حج پر بھی میں نے آنا تھا کہ اب کیا بن گیا، اب میں کیا کروں، میں جنازے پہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے میرا سگا بھائی اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہتے میں پریشان بیٹھا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، سراپا نور تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے اپنے بھائی کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا کہ کوئی دیکھے نہ۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سیدھا میرے بھائی کی نعش کے پاس، اس کی میت کے پاس پہنچا اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، سیاہی دور ہو گئی اور میرے بھائی کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، روشن ہو گیا کمرہ۔ بس یہ کر کے تو وہ شخص باہر نکل جانے لگا، میں پیچھے سے دوڑا، میں نے اس کے کپڑے قمیض پکڑ لیا اور میں نے پوچھا کہ اتنا احسان کر کے جانے والے، مجھے اتنے بڑے پریشانی سے، غم و الم سے نکال کر احسان کر کے جانے والے، ذرا یہ تو بتا جا کہ تو ہے کون، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور میں مقرر تھا آقا علیہ السلام کے درود و سلام کو نوٹ کرنے پر، اور تیرے بھائی کا درود و سلام میں نوٹ کر کے آقا کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا۔ یہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا، باقی اعمال کچھ اور تھے اس کے، ان اعمال کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ جب چہرہ سیاہ ہو گیا، یہ ان اعمال کا اثر تھا۔ رب کائنات نے مجھے بھیجا کہ فرشتے فوری جا، میرے مصطفیٰ پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھنے والا شخص ہے، میں نے بخش دیا ہے، اس کے ہاتھ پھیر سیاہی دور کر کے روشن کر جا کے۔ یہ حضور کے درود و سلام کی برکت ہے جو عطا کر کے جا رہا۔ دوسری روایت امام ابو نعیم نے بیان کی ہے، جو جلیل القدر امام حدیث کے امام ابو نعیم نے
جس کو امام نبہانی نے اور امام سخاوی نے القول البدیع میں، اور امام نبہانی نے ان سے پھر سعادت الدارین میں روایت کی، امام ابو نعیم سے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام سفیان ثوری نے روایت کی۔ اب اس کے راوی امام ابو نعیم الاصبہانی، جلیل القدر امام حدیث، اور بیان کرنے والے واقعہ امام سفیان الثوری۔ فرماتے ہیں دوسرا واقعہ دوران حج، میں نے ایک جوان کو دیکھا حج کے دوران، میں اس کے اکٹھے تھے ہم، وہ ہر قدم جب اٹھا کے آگے زمین پہ رکھتا، ہر قدم پہ درود پاک کا درود و سلام پڑھتا، ہر قدم پر ایک بار درود و سلام پڑھتا۔ میں نے اس کو پوچھا، اے بندے تو ہر قدم پر درود و سلام پڑھتا ہے، کیا کسی علمی سند کے ساتھ یہ پڑھتا ہے یا اپنے آپ خیال ہے تیرا؟ اس کے لیے کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ ہر قدم پہ درود و سلام پڑھو حج کے دوران؟ اس جوان نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ پوچھنے والے کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں سفیان الثوری ہوں۔ اس جوان نے کہا سفیان الثوری العراقی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں وہی سفیان ثوری ہوں جو امام علم ہے۔ انہوں نے کہا جب انہیں پتا چلا کہ میں وہ سفیان ثوری ہوں جو امام علم ہے اس کے اپنے زمانہ کے، تو کہنے لگے آپ کو بتاتا ہوں سند کیا ہے۔ مطلب یہ ہر ایک کو بتانے والی بات نہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو امام سفیان ثوری نے پھر آگے روایت کیا۔ تو اس جوان نے مجھ سے کہا بتائیے میں کیوں ہر قدم پر درود و سلام نہ پڑھوں؟ کہ مجھ پر اللہ کا وہ کرم ہوا کہ میں اپنی والدہ کو لے کر حج پر آیا، اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا، اور میری والدہ نے کہا مجھے کعبہ شریف کے اندر لے جاؤ۔ میں اپنی والدہ کو کعبۃ اللہ کے اندر لے گیا، تو میری والدہ نے جو ہی کعبہ شریف کے اندر قدم رکھا وہ گر پڑی زمین پر، اور ان کا پیٹ متورم ہو گیا، سوج گیا، اور سیاہ ہو گیا چہرہ۔ میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑی، پیٹ سوج گیا، پھول گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، بے ہوش ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا اپنی ماں کے پاس، پریشان غمزدہ، اور میں نے اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیے کہ اے رب، میں نے کہا تو اپنے گھر میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا؟ جو تیرے گھر میں اندر داخل ہو تو ان کے ساتھ یہ ماجرا کرتا؟ میری ماں نے خواہش کی کہ اللہ کے گھر میں لے جاؤ، میں اندر لے کے گیا، یہ حال ہو گیا۔ اب میں اس ماں کو کہاں اٹھا کے لے جاؤں، کس کو دکھاؤں دنیا میں، کیا کروں؟ اس پریشانی میں میں کعبۃ اللہ کے اندر، غلاف والا کعبہ، اس کے اندر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اچانک سفید لباس والے ایک پیکر نور سفید لباس میں ملبوس کعبۃ اللہ کے دروازے میں اندر آ گئے۔ کعبہ شریف روشن ہو گیا، اندر آئے، انہوں نے آ کر میری والدہ کے چہرے اور جسم پہ دست مبارک پھیرا۔ میری والدہ کے چہرے پر وہ جو سیاہی تھی وہ نور اور روشنی میں بدل گئی۔ پھر میری والدہ کے کپڑوں کے اوپر بطن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی سوجن سوج جاتی رہی، مرض دور ہو گئی، شفا یاب ہو کے کھڑی ہو گئی، اور شفا یاب ہو کے نور بن گئی، نور نکلنے لگا، سفید ہو گئی، نورانی، اور شفا یاب کر کے وہ واپس تشریف لے گئے۔ جو ہی کعبۃ اللہ کے دروازے سے نکلنے لگے، میں آگے دوڑا اور میں نے عرض کیا، ان کے کپڑوں سے لپٹ گیا، اور لپٹ کے میں کہنے لگا مجھ پہ اتنا کرم کر کے جانے والے، مجھ کو غم سے نکال لیا اور میرا بوجھ ہلکا کر دیا اور مجھ پر اتنا انعام کیا، خدا کے لیے یہ بتا تو جائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے میرے پوچھنے پر جب دامن پکڑا تو مڑ کے مجھے دیکھا اور فرمایا قال انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، خود آیا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا یہ کرم کس وجہ سے کیا؟ آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، باقی جو اعمال تھے ان کے سبب یہ واقعہ پیش آیا،
مگر ہر روز تیری ماں کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام بھیجتی تھی۔ جب اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تو میری غیرت محبت نے، غیرت شفقت نے، غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام بھیجنے والی بی بی ہو اور کعبۃ اللہ میں آ کے شرمسار ہو جائے۔ یہ اس درود و سلام کی برکت ہے کہ میں تمہیں غم اور رنج و الم سے اور اسے آخرت کی شرمساری سے نکال کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے سنیے، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کے صدقے یہ کرم کر کے جا رہا ہوں، تو میں نے دامن اور پکڑ لیا اور عرض کی آقا پھر جانے سے پہلے مجھے کوئی نصیحت بھی کر جائیے، کوئی مجھے بھی وظیفہ نصیحت دے جائیے میرے آقا کہ میں کیا کیا کروں۔ آقا نے فرمایا تمہارے لیے وظیفہ دے کے جاتا ہوں کہ زندگی بھر تم کوئی قدم نہ اٹھاؤ نہ زمین پہ رکھو، ہر قدم پہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو، ہر قدم پر مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ وہ کہنے لگے امام سفیان ثوری کو کہ بتائیے یہ آقا نے حکم دیا ہے، اس سند کے بعد اب میں حج کروں، عمرہ کروں، کچھ کروں، ہر قدم پہ درود و سلام نہ پڑھوں تو کیا کروں۔ اور گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری بات بڑی اہم، وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک امام ہوئے ہیں بہت جلیل القدر، امام علی بن علوی بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ العلوی، ان کی وفات 527 ہجری میں ہوئی، یعنی جلیل القدر ائمہ، قاضی ایاز کا زمانہ، امام نووی کا زمانہ، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ ابن حافظ ابن کثیر سے پہلے کا دور، قاضی ایاز اور امام نووی کے دور، ان سے یہ بڑے امام، ان کا عالموں نے یہ فرمایا، اور پھر وہ ائمہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے والا آقا علیہ السلام کی نسبت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ خواب میں حضور کی زیارت کے شرف نصیب ہوتے ہیں، اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو کثرت درود و سلام کے سبب اس مرتبے پر پہنچے کہ حضور کی کچہری میں بلا لیے گئے، آقا علیہ السلام کی کچہری نصیب ہوئی، اور عالم بیداری میں درود و سلام کی کثرت میں انہیں حضور کا دیدار ہونے لگا، بیداری کے عالم۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی بن علوی بن عبداللہ العلوی یہ ان ائمہ میں سے تھے، امام جلال الدین سیوطی کی طرح ان ائمہ میں سے تھے جو بیداری کے عالم میں آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کثرت درود و سلام کے سبب اس مقام پر، اور حضور سے براہ راست مسائل پوچھ لیتے تھے، اور انہیں پھر اس کثرت درود و سلام کے صلے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رابطہ اتنا پختہ نصیب ہو گیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے اور تشہد میں بیٹھتے اور السلام علیک ایھا النبی کہہ کر آقا کی بارگاہ میں نماز کے تشہد میں سلام عرض کرتے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، آقا علیہ السلام کا جواب اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں السلام علیک ایھا النبی کے جواب میں خود حضور کے الفاظ مبارک سنتے، اور وہ جواب آتا ان کا نام لے کر تجھ پر بھی سلام ہو، اور بعض اوقات وہ اس کیف و سرور میں حضور کا جواب بار بار سننے کے لیے پھر تکرار کرنے لگ جاتے، بار بار السلام علیک ایھا النبی کرتے، آقا ہر بار جواب دیتے، اس کا ہر بار جواب دیتے۔ اور ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، جو نماز میں جب آقا علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت آقا علیہ السلام کا جواب آتا ہے، اور جواب سن کر آگے بڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کان چاہیے، وہ کان سر کے نہیں، وہ دل اور روح کے الگ کان ہیں، جو اس نسبت و رابطے والے کان۔